الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
بزرگان محترم، برادران اسلام، اسلام کے بنیادی اور اساسی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ آج کے خطبہ میں بھی اسی عنوان کو مزید آگے بڑھانا چاہوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تین مختلف مقامات سے چند آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے عقیدہ ختم نبوت ہی کو بیان فرمایا ہے۔ جس وقت اللہ رب العزت نے دنیا میں سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی کو بھیجا، اور حکم ربانی ہوا اہبطوا منہا جمیعا، اے آدم و حوا جنت سے اترو اور زمین پہ چلے جاؤ۔ جب ان سب سے پہلے اور اولین انسانوں کو زمین پہ بھیجا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اگلی بات یہ ارشاد فرمائی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اے آدم و حوا تم زمین پہ جا رہے ہو، زمین پہ جا کے تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، تمہارا بود و باش کیسا ہونا چاہیے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، زمین پہ رہنے کا طریقہ اور سلیقہ، زندگی گزارنے کا طرز اور طریقہ وہ مجھ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں دیا جائے گا۔ ہدایت ربانی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والی اور نازل ہونے والی ہدایت، یہی تمام انسانیت کی بنیاد، تمام انسانیت کی ہدایت کی بنیاد، تمام انسانیت کی فوز و فلاح کی اساس اور جڑ ہدایت ربانی ہے، ہدایت الہیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسانیت کے نام جو جو ہدایت آتی گئی،
وہی انسانیت کی فلاح اور کامیابی کی بنیاد بنتی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو زمین پہ بھیجا اور ہدایت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اسی ہدایت کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں وحی۔ وحی اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا سلسلہ شروع فرماتے ہی وحی کا سلسلہ بھی شروع فرما دیا۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی اور ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی وحی کی، والنبیین من بعدہ، اور جو جو نبی تشریف لاتے رہے ہم انبیاء کی طرف وحی بھیجتے رہے۔ تو نبوت اور وحی یہ لازم و ملزوم ہے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت سے سرفراز فرمایا، جب بھی کسی رسول کو اللہ تعالیٰ نے رسالت سے مشرف فرمایا تو ہر نبی پر اور ہر رسول پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ اسی وحی کو قرآن کریم نے ہدایت کا نام بھی دیا ہے۔ ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت لے کے آتے رہے، ہر نبی پر اور ہر رسول پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہ وحی آئی، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، اسماعیل، یوسف علیہ السلام، سیدنا موسیٰ، سیدنا ہارون، سلیمان، داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی پر ہر رسول پر وحی کا نزول فرمایا۔ وحی کا سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ جس نبی کو جس رسول کو مبعوث فرماتے، ہر نبی اور ہر رسول کو اللہ تبارک و تعالی وحی سے بھی مشرف فرماتے۔ وحی کی پوری حقیقت اور وحی کی اصلیت ہم میں سے ہر انسان کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ بس خلاصہ یہی ہے کہ وحی کے نزول کا اکثر و بیشتر طریقہ یہ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آتا اور فرشتہ آ کے اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا پیغام وقت کے نبی کو دے دیتا۔ فرشتے کے آنے کی کیفیت، وحی کے نزول کی پوری کیفیت ہمیں سمجھ نہ بھی آئے، بس اتنا سمجھے کہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے وقت کے ہر نبی کے پاس آتا تھا۔ اسی کا نام ہے وحی ربانی اور وحی الہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی۔
یہ وحی آتی رہی، کبھی یہ وحی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف کی صورت میں آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب تورات کی صورت میں آئی، زبور کی صورت میں آئی، مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نبیوں پہ وحی بھیجتے رہے۔ سب سے آخری وحی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھیجی جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ مکمل فرما دیا۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ جو ہی نبوت اور رسالت کا آغاز ہوا، نبوت اور رسالت کے آغاز کے ساتھ ہی وحی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو مکمل فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے سلسلے کو بھی مکمل فرما دیا۔ سیدنا و مولانا خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس بات کو یوں بیان فرمایا، مثلی و مثل الانبیاء قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال یوں سمجھو۔ مثال دے کے سمجھایا، ایک آدمی نے بڑا خوبصورت محل بنایا، عالیشان قصر بنایا، اجملہ و احسنہ، بڑا خوبصورت، بڑا مزین اور منقش بنایا، الا موضع لبنہ، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ محل کی، قصر کی تعمیر شروع ہوئی، اعلیٰ سے اعلیٰ اینٹیں لگتی گئی، محل بنتا گیا۔ محل کو بنا کے ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ فرمایا جعل الناس یطوفون، لوگ آتے گئے، محل کو، گھر کو دیکھتے گئے، اور محل کو دیکھ کے تعریف کرتے تھے، بڑا اچھا گھر بنایا ہے، بڑا عمدہ گھر بنایا ہے، دیکھو اس کی اینٹیں کتنی خوبصورت، اس کے نقش و نگار ایسے ہیں، ایسا ہے۔ لوگ آتے تھے، آ کے گھر کو دیکھتے تھے، تعریفیں کرتے تھے، اچانک ہی یتعجبون، تعجب کا اظہار کرتے تھے، حیران ہوتے تھے۔ کیوں؟ کہ یہ ایک کونے میں اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہے، ایک اینٹ کی خالی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے محل نامکمل رہ گیا اور محل کی تکمیل نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے تھے محل تو بڑا خوبصورت ہے، گھر تو بڑا خوبصورت ہے، یہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑ دی گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کے سمجھایا، لوگوں سمجھو، وہ محل اور وہ قصر نبوت کا محل ہے، وہ قصر رسالت کا محل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، نبوت کے محل کی پہلی اینٹ رکھی گئی، گویا نبوت کے محل کی تعمیر اور نبوت کے محل کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے، نبوت کے محل کی تعمیر شروع ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام آئے، نبوت کا محل بڑھتا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں انبیاء تشریف لاتے رہے،
انبیاء تشریف لائے اور نبوت کا محل بنتا گیا، رسول تشریف لاتے گئے، نبوت کا محل بنتا گیا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، نبوت کا محل بڑا خوبصورت ہو گیا، نبوت کا محل بڑا آراستہ پیراستہ ہو گیا، الا موضع لبنہ، ہاں ابھی تک ایک اینٹ کی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ اور فرمایا سنو، وہ آخری اینٹ وہ میں ہوں، میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ میں آیا، میرے آتے ہی نبوت کا محل مکمل ہو گیا، بس اب اس محل میں کسی اینٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس محل میں ذرہ برابر بھی اضافے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، سارے کا سارا محل مکمل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا وہی آتی گئی، محل نبوت کا تعمیر ہوتا گیا، رسول تشریف لاتے گئے، محل تعمیر ہوتا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک محل بڑا خوبصورت بڑا مزین ہو گیا تھا، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی اور وہ اینٹ کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کے اس محل کو مکمل فرماتے ہیں۔ اب اس نبوت کے محل میں جو بھی اضافہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ محل میں ڈاکہ تو ڈال سکتا ہے، وہ محل میں غداری تو کر سکتا ہے، نبوت کے محل میں کسی قسم کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ وہ غدار ہے، وہ باغی ہے جو نبوت کے محل میں اضافے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی، وحی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اور نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، نبوت اور وحی لازم و ملزوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبوت کو مکمل فرمایا، نبوت مکمل ہونے کے ساتھ وحی بھی مکمل ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان کی بالکل ابتدا میں ہی یہ علامت بیان فرمائی کہ ایمان والے وہ ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان والے ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی اترنے والی وحی پہلے نبیوں پہ آئی، اور فرمایا کہ جو وحی آپ کی طرف نازل ہوئی، گویا ایمان کی علامت یہ ہے، ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اہل ایمان پہلے نبیوں کی وحی کو مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی وحی کو مانتے ہیں۔ یہ دو قسم کی وحی ہے جو اہل ایمان کی علامت ہے۔ ہاں اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری رہا اور اس وحی پہ بھی ایمان ہے، ایسا شخص ہرگز مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو منکرین ختم نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اسود انسی، مسیلمہ کذاب، ان بدبختوں نے نبوت پہ اور ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، منکرین ختم نبوت آتے گئے، بے شمار بدبخت لوگوں نے اپنے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا مصداق بنے۔ فرمایا میری امت میں بڑے بڑے کذاب آئیں گے، بڑے بڑے دجال آئیں گے، اور ان میں سے ہر کوئی یہ کہے گا کہ وہ نبی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے مطابق بہت سے بدبختوں نے
ہر دور میں نبوت کا اور رسالت کا دعویٰ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکاروں نے زبان سے اور دل سے اور جان سے اور مال سے ہر طرح سے منکرین ختم نبوت کا مقابلہ کیا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی جس منکر ختم نبوت کا فتنہ بڑا پھیلا وہ مسیلمہ کذاب تھا۔ مسیلمہ کذاب کا فتنہ بڑا عروج پا گیا اور ہزاروں نہیں لاکھوں اس کے پیروکار بنے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور صحابہ کرام نے، تابعین نے اپنی جانیں قربان کر کے، سینکڑوں صحابہ نے جام شہادت نوش کر کے مسیلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کیا، لیکن یہ شجرہ خبیثہ اور یہ نامراد فتنہ پھیلتا رہا، بعد میں آتا گیا، کئی لوگوں نے دعوی نبوت کیا، اور آج کے دور میں اس فتنے نے جو سب سے زیادہ شہرت پائی ہے جس نام سے، وہ مرزائیت اور قادیانیت کا فتنہ ہے۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے بھی یہی کہا، اور باقاعدہ اس کی سینکڑوں تحریرات میں یہ موجود ہے۔ اس نے قرآنی وحی کے مقابلہ میں اپنی مغلظات کو اور اپنی بکواسات کو روحانی خزائن کا نام دیا، بے شمار جلدوں میں کتاب لکھی روحانی خزائن۔ کہنے لگا یہ روحانی خزائن وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے مجھ پہ نازل فرمائی ہے، جو اس وحی کو مانتا ہے وہی مسلمان ہے، جو میری اس وحی کو نہیں مانتا اس کے لیے کہا کہ وہ تو کنجریوں کی اولاد ہے۔ کبھی اس بدبخت نے کہا کہ وہ تو ولد الحرام ہے جو میری وحی کو نہیں مانتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقابلہ میں اپنی جھوٹی نبوت کا اس نے اعلان کیا، اور سچی وحی کے مقابلہ میں اپنی جھوٹی وحی کا اعلان کیا۔ تو حضرات گرامی، یہ فتنہ قادیانیت اور فتنہ مرزائیت کے نام سے منکرین ختم نبوت نے بڑا عروج پایا، اور آج تک ان کو عروج حاصل ہے۔ تو امت مسلمہ کی جیسے پہلے ذمہ داری تھی ختم نبوت کا دفاع کیا اور ہر دور میں دفاع کیا، الحمدللہ مرزائیت کا فتنہ شروع ہوا، ہر مسلمان نے اس کا مقابلہ کیا ہے، دفاع کیا ہے، اس لیے کہ ختم نبوت کا مسئلہ پوری کی پوری امت مسلمہ کی مشترکہ میراث ہے۔ اگر امت کا اجماع اور امت کا اتحاد کسی مسئلے پہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، انبیاء کی رسالت ہے اور ناموس ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے، یہ وہ مسئلے ہیں جس پہ پوری کی پوری امت مسلمہ اکٹھی اور یکجا ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن کے مقابلہ میں اپنی بکواسات کو وحی کا نام دیا، اور جبرائیل امین کے مقابلہ میں اپنا فرشتہ بنایا کہ میرے پاس بھی فرشتہ آتا ہے۔ تو یہ مرزائیت اور قادیانیت کا تعارف اس دور میں کرنا، یہ بھی ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ مرزائیت کے کیا عقائد ہیں اور مرزائیت کے کیا مسلمات ہیں، اور مرزائی اور قادیانی کون ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا رہن سہن، ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اب خطبات کا سلسلہ شروع ہوگا، مرزائیت اور قادیانیت کا، مرزا غلام احمد قادیانی کا، اس کے پیروکاروں کا تعارف کروایا جائے گا، اور اس حوالے سے میری آپ کی ذمہ داری کیا ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت پہ کامل اور مکمل یقین نصیب فرمائے، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، اور اللہ تعالی ہر منکر ختم نبوت سے میرے آپ کی، ہر انسان کی اور ہمارے وطن عزیز کی پوری حفاظت فرمائے۔